السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کون سے عجیب واقعات پیش آئے تھے۔ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد تاریخ 8 ربیع الاول کے پیر یوم دوشنبہ مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین و مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور اس قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ عرباض بن ساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اس کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ سے بھی مروی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ نکتہ: ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اس نظریہ اور انوار و ہدایت سے تمام زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، زمین روشن اور منور ہوگی، کما قال اللہ تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجکم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہو، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں کہ اس وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بری ہی فتح ہوئی۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہے، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے یہ نسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا مادر اور منبع ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، کما قال اللہ تعالی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اقصیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں،
جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں بعرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا مجھ کو بھی چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، اور اس واقعے کے نظائر اور شواہد بہت ہیں جن کی شرح اور تفصیل طویل